بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر بلوغ المرام من الأدلة الأحكام الشرعية كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر نماز میں بھول چوک سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے متعلقہ مسائل۔ سب سے پہلے سجدہ سہو کے متعلق مؤلف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث نقل کیے ہیں۔ پہلی حدیث وعن عبد الله بن بحينة أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر۔ سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظہر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، نبی علیہ السلام دو رکعت پڑھتے ہی آپ کھڑے ہو گئے، ولم یجلس، آپ درمیانی تشہد میں نہیں بیٹھے۔ فقام الناس معه، نبی علیہ السلام کو دیکھا دیکھی لوگ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حتیٰ اذا قضوا الصلاة، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کر لی۔ وانتظر الناس تسلیمہ، لوگ نبی علیہ السلام کے سلام پھیرنے کی انتظار کرنے لگے۔ کبر، آپ نے سلام پھیرنے کے بجائے آپ نے اللہ اکبر کہا۔ وہو جالس، آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وسجد سجدتین، اور آپ علیہ السلام نے دو سجدے کیے۔ قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے۔ ثم سلم، پھر دو سجدے کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا۔ اخرجہ السبعۃ، اس حدیث کو ساتوں اماموں نے روایت کیا ہے۔ وهذا اللفظ للبخاری، اور یہ جو لفظ امام بخاری کا ہے۔ وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام یکبر فی کل سجدۃ، آپ ہر سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے آپ اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے۔ وهو جالس، اور آپ بیٹھے ہوتے تھے۔ ويسجد الناس معه، اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرتے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ مکان ما نسی من الجلوس، جو پہلے تشہد میں بیٹھنا جو آپ بھول گئے تھے اس کی جگہ پہ نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی۔ سیدنا عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے دوپہر کی دو نمازوں میں سے ایک نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی یا آپ نے پڑھی۔ ثم رکعتین، دو رکعتوں پر مشتمل۔ ثم سلم ثم قام الى خشبۃ فی مقدم المسجد، پھر نبی علیہ السلام دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے آپ مسجد کے سامنے ایک لکڑی تھی وہاں پہ آپ چلے گئے۔ فوضع یدہ علیہا، اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اسے لکڑی پہ رکھا۔ وفی القوم ابو بکر وعمر، اور اس قوم میں آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ابو بکر و عمر بھی تھے۔ فحابا ان یکلمہ، وہ دونوں ڈر گئے کہ نبی علیہ السلام سے اس مسئلے میں بات کرتے ہوئے۔ وخرج سرعان الناس، اور جو لوگ جلدی میں تھے وہ لوگ نکل پڑے۔ فقالوا، اور وہ کہنے لگے اقصرت الصلاۃ، کیا نماز مختصر ہو گئی ہے؟ وفی القوم، اور اس قوم میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نماز کو پڑھنے والے آپ کے پیچھے جو مقتدیوں میں رجل یدعوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الیدین، ایک آدمی تھا جسے اللہ کے نبی علیہ السلام پیار سے ذی الیدین کہا کرتے تھے۔ فقال، ذی الیدین ہمت کر کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسیت ام قصرت الصلاۃ، آپ بھول گئے یا نماز مختصر ہوئی؟ ذی الیدین نے سوال کیا۔ فقال، نبی علیہ السلام نے جواب دیا فقال لم انس ولم تقصر، آپ نے جواب دیا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز مختصر ہوئی ہے۔ قال بلا قد نسیت، ذی الیدین فرمانے لگا اللہ کے حبیب پھر آپ بھول ہی گئے ہیں۔ فصلی رکعتین، نبی علیہ السلام نے جو دو رکعتیں رہ گئی تھی آپ نے دو رکعت مکمل کر لی۔ ثم سلم، پھر آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا۔ ثم کبر، پھر سلام کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا۔ فسجد مثل سجودہ، آپ علیہ السلام نے اسی طرح سجدہ کیا جس طرح آپ سجدہ کیا کرتے تھے۔
او اطول یا عام سجدوں سے تھوڑا لمبا سجدہ کیا. ثم رفع رأسه پھر آپ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا. فکبر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے بھی آپ نے اللہ اکبر کہا. ثم وضع رأسه فکبر پھر نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے. فسجد مثل سجودہ پھر آپ نے عام سجدوں کی طرح آپ نے سجدہ کیا. او اطول یا عام سجدوں سے تھوڑا لمبا سجدہ کیا. ثم رفع رأسه پھر سجدے سے دوسرے سجدے سے جب آپ سر اٹھاتے ہیں وہاں پر بھی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں. متفق علیہ اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. واللفظ للبخاری اور یہاں پہ جو لفظ ہے وہ بخاری کا ہے. اچھا تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے پہلی حدیث میں نبی علیہ السلام نے سلام پھیرنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے سجدہ سہو کیے اور اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے سلام کے بعد آپ علیہ السلام نے سجدہ سہو کیے. ولی ابی داود قال اصدق ذو الیدین اور ابو داود میں اس تفصیل کے ساتھ موجود ہے. آپ علیہ السلام حضرات صحابہ سے سوال کرتے ہیں اصدق ذو الیدین کیا ذو الیدین نے سچ کہا ہے. فعومؤ سارے صحابہ کرام اس طرح اشارہ کہ یس اللہ کے نبی ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام ذو الیدین ٹھیک کہہ رہے ہیں. وفی الصحیحین کا لیکن بلفظ قالوا صحیحین میں کہ صحابہ کرام نے الفاظ سے کہا سر سے اشارہ نہیں زبان سے کہا اللہ کے ذو الیدین ٹھیک کہہ رہے ہیں. وفی روایت ولم يسجد حتى يقنه الله تعالی ذلك اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت تک آپ نے سجدہ نہیں کہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ یقین کرا دیا کہ یقیناً آپ بھول کر آپ نے 2 رکعت پڑھ کے ہی سلام پھیرا ہے. وعن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھائی. آپ علیہ السلام فسحا آپ بھول گئے. فسجد سجدتین آپ نے 2 سجدے کیے. ثم تشہد پھر آپ تشہد میں بیٹھے. ثم سلم پھر آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا. لیکن ترجیح جناب ذو الیدین والی روایت کو موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے تشہد کے بعد آپ علیہ السلام نے سجدہ سہو کیے. ایک روایت میں آپ نے تشہد کے بعد سلام سے پہلے سجدہ سہو کیے اور دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے تشہد کے بعد اور تشہد اور سلام کے بعد آپ نے سجدہ سہو کیا. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاته فلم يدر كم صلى اثلاثا ام 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى 5 شفعنا له صلاته وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک اور مسئلہ ذکر کیا گیا ہے. نماز میں آدمی شک میں پڑ جانے کی صورت میں شک ہو جائے کیا میں نے 2 رکعت پڑھی ہے 3 رکعت پڑھی ہے 4 رکعت پڑھی ہے تو اس صورت میں کیا ہے سولوشن کیا ہے حل کیا ہے. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام حل بتاتے ہیں. اذا شک احدکم فی صلاته جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نماز میں شک میں پڑ جائے. فلم يدری کم صلی اور اسے معلوم نہ ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے. اثلاثا 3 رکعت ام 4 یا 4 رکعت مکمل کر لی ہے. فلیطرح الشک وہ شک کو چھوڑ دے. ولیبنی علی ما استیقن اور جس پر غالب گمان ہے جس پر یقین ہو جائے اس کو بنیاد بنائے. ثم یسجد سجدتین پھر وہ اس کو بنیاد بناتے ہوئے باقی نماز مکمل کر لے. ثم یسجد سجدتین پھر وہ 2 سجدے کر لے قبل ان یسلم سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے بعد. فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته اگر وہ 5 رکعت اگر وہ پڑھ چکا ہے تو شفعنا له یہ 2 سجدے سہو کرنے سے وہ نماز 2 گانے بن جائیں گے جفت بن جائے گی وہ نماز. وإن كان صلى تماما اگر اس نے 3 رکعت پڑھ لی تھی اب تو كان تماما تو یہ تیسری جو رکعت ہو چوتھی جو رکعت ہو بعد میں اس نے وہ کھڑے ہو کے نماز کی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. اور كانتا ترغیما للشیطان اور جو 2 سجدے سہو ہوئے وہ شیطان کی ناک رگڑائی ہوں گے. تو یہاں پر نبی علیہ السلام میں شک ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے. شک ہونے کی صورت میں یقین کو بنیاد بناتے ہوئے بقیہ نماز ادا کرنا چاہیے اور آخر میں 2 سجدہ سہو کرنا چاہیے. اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی ہے تو یہ 2 سجدہ سہو اس کی نماز کو جفت بنا دے گی. اگر اس نے 4 رکعت مکمل کر لی ہے تو یہ 2 سجدہ سہو شیطان کی ناک رگڑائی ہوں گے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم قیل له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث فی الصلاة شیء. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب کیا نماز میں کوئی
نئی تبدیلی آئی ہے؟ حدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی نئی چیز ہوئی ہے؟ قال وما ذاک، آپ علیہ السلام فرمانے لگے وما ذاک، وہ کیا ہوا؟ قالوا صلیت کذا وکذا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے آپ نے اتنی رکعت آپ نے پڑھ لی ہے، یا آپ نے اس طرح نماز پڑھ لی ہے۔ فسلا رجلیہ واستقبل القبلہ، آپ علیہ السلام اپنے پیر کے بل پھر اللہ کے نبی علیہ السلام قبلے کی طرف متوجہ ہوئے۔ فسجد سجدتین، آپ نے 2 سجدہ ادا کیے۔ ثم سلم فاقبل ثم اقبل على الناس، پھر 2 سجدہ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا، پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے بوجہہ، اپنے چہرے کے ساتھ۔ فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به، اگر نماز میں کوئی نئی چیز آتی یا نئی کوئی تبدیلی آتی میں ضرور تمہیں خبر دیتا، ولكن انما انا بشر مثلكم، لیکن میں تمہارے طرح انسان ہی ہوں، انسا کما تنسون، جس طرح تم بھول کا شکار ہوتے ہیں، بس اوقات میں بھی بھول کا شکار ہوتا ہوں۔ فاذا نسیت، جب میں بھول جاؤں، فذکرونی، مجھے یاد دلاؤ۔ واذا شک احدکم فی صلاته، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں شک میں پڑ جائے، فلیتحر الصواب، وہ ثواب کو، درستگی کو وہ ڈھونڈ لے، فلیتم علیہ، پھر اسی کو پر مکمل کر لے، ثم یسجد سجدتین، پھر وہ بعد میں 2 سجدے نمازیں 2 سجدے سہو کر لے۔ متفق علیہ، حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہ نسیان اس میں طاری تھا، یعنی جبکہ نبی نسیان کلی نسق کی قسم ہے، یہاں پہ نبی علیہ السلام کو ایک طاری قسم کی کبھی کبھار یہ نسیان طاری ہے، یعنی بس اوقات کے نسیان کلی نہیں ہے، کیونکہ نسیان کلی کیا ہے؟ نسخ کی ایک صورت ہے۔ ولمسلم وفی روایت للبخاری فلیتم ثم ثم یسلم ثم یسجد، بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ وہ نماز کو مکمل کر لے، پھر اس کے بعد سلام پھیرے، پھر اس کے بعد وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ اور مسلم میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد سجدتی السہو بعد السلام والکلام، نبی علیہ السلام نے سلام اور کلام کے بعد بھی سجدہ سہو بجا لائے ہیں۔ اگر کبھی اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے، گفتگو کرنے کے بعد، مقتدیوں کے بتانے کے بعد بھی اگر آدمی سجدہ سہو کرے تو بھی جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ثبوت ملتے ہیں کہ آپ نے سلام اور کلام کے بعد آپ نے سجدہ سہو کیے۔ وعلی احمد وابی داود والنسائی من حدیث عبداللہ بن جعفر مرفوعا من شک فی صلاته، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث، جسے امام احمد نے مسند احمد میں، امام ابو داود نے سنن ابی داود میں، اور امام مسلم نے سنن النسائی میں نقل کیا ہے۔ من شک فی صلاته، جو بھی آدمی نماز میں شک میں پڑ جائے، فلیسجد سجدتین بعد ما یسلم، وہ 2 سجدہ کر لے سلام پھیرنے کے بعد۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمزي۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا شک احدکم، جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے، فقام في الركعتين، 2 رکعت پڑھتے ہی وہ کھڑے ہو جائے، ڈائریکٹ پہلے تشہد میں بیٹھے ہو گئے، فاستتم قائما، شک کی بنیاد پہ وہ کھڑے ہو گئے، اگر وہ مکمل کھڑا ہو گیا ہے فلیمزی، وہ قیام کی صورت کو جاری رکھے، ولا یعود، اور تشہد کی پوزیشن میں واپس لوٹ کرنا ہے، ولیسجد سجدتین، اور وہ 2 سجدے بعد میں کر لے، فإن لم يستتم قائما، اگر وہ مکمل کھڑا نہیں ہوا ہے، فلیجلس ولا سہو علیہ، وہ بیٹھ جائیں اور اس پر کوئی سہو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بس اوقات آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھانے کے بعد امام پہلے تشہد میں بیٹھنے سے پہلے وہ تیسری رکعت میں چلا جاتا ہے، اگر وہ کامل مکمل قیام کی حالت میں، قیام کی پوزیشن میں وہ تبدیل ہو گیا ہے تو وہ نماز کو جاری رکھے۔ اگر قیام کی پوزیشن میں ابھی تک وہ مکمل قیام نہیں کیا ہے، اب قیام کرنے والا ہے، یا ابھی تک وہ کھڑے ہو رہے ہیں، پیچھے سے اگر کوئی سبحان اللہ کہے اور وہ اس کو یاد دلائے یا اس کو خود یاد ہو جائے تو پھر وہ واپس آ جائے، فلیجلس، وہ بیٹھ جائے، ولا سہو علیہ، وہ بیٹھ کر تشہد پڑھ لے، ولا سہو علیہ، اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ رواہ ابو داود وابن ماجہ والدارقطنی واللفظ له بسند ضعیف۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی من خلف الامام سہو، مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے، یعنی اس سے مراد مقتدی سے اگر نماز میں کوئی غلطی ہونے کی صورت میں مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ فَإِن سَهَ الْإِمَامُ، ہاں اگر مقتدی امام کے پیچھے ہے اور امام سے اگر بھول ہو جائے، فَعَلَيْهِ، تو امام پر بھی سجدہ سہو ہے، وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ،
اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے جتنے بھی مقتدی ہیں وہ سب مقتدی کے اس امام کے اس سہو کو بنیاد بناتے ہوئے سجدہ سہو کریں گے۔ رواہ البزار والبحقی بسند ضعیف، اس حدیث کو امام بزار نے مسند بزار میں اور امام بحقی نے سنن بحقی میں ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن ثعبان عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواہ ابو داود وابن ماجہ بسند ضعیف۔ ثعبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمائے لکل سہو سجدتان، ہر بھول کے لیے 2 سجدہ سہو ہے، بعدما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وابن ماجہ، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ اب آتے ہیں سجدہ تلاوت کی طرف۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت وَإِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت اور اقرأ باسم ربک الذی خلق میں سجدہ تلاوت کیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسجد فيها، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سورہ صاد کے اندر جو سجدہ ہے ليس من عزائم السجود، یہاں پہ سجدہ تلاوت ضروری نہیں ہے، لیکن وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسجد فيها، لیکن میں نے آقا علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی سورہ صاد کے سجدہ لازمی سجدہ نہیں ہے۔ وعنہ سیدنا عبداللہ بن عباس ہی سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم، پیارے پیغمبر نے سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ نجم کی جو سجدہ تلاوت ہے وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ مفصل کی صورتوں میں سجدہ مشروع ہے۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قرأت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق علیہ۔ زید بن ثابت فرماتے کہ میں نے نبی علیہ السلام پر سورہ نجم کی تلاوت کی، آپ نے سجدہ نہیں کیا، متفق علیہ۔ قاری اگر سجدہ نہ کرے تو سننے والے پر بھی سجدہ لازم نہیں ہے، یہاں پہ قاری جناب زید بن ثابت تھے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو نبی علیہ السلام سن رہے تھے، آپ علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ وعن خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ قال فضلت سورة الحج بسجدتین، خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ سورہ حج کو اللہ رب العالمین نے 2 سجدوں کے ساتھ فضیلت دی ہے، اور امام احمد اور امام ترمذی نے اس حدیث کو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا روایت کی، وزاد فی ومن لم یسجد فلا یقرأہما، جو اس میں سجدہ نہ کرے فلا یقرأہا، وہ اس سورہ حج کی تلاوت ہی نہ کرے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ایہا الناس انما نمر بالسجود، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اے لوگوں ہم نمر بالسجود، ہم آیت سجود سے، سجدوں کی آیت سے ہم گزرتے ہیں، فمن سجد فقد اصاب السنہ، جس نے سجدہ کیا اس نے سنت پر عمل کیا، ومن لم یسجد، اور جس نے سجدہ نہیں کیا فلا اثم علیہ، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، رواہ البخاری وفیہ، اسے امام بخاری نے روایت کی، اور اس میں یہ بات بھی موجود ہے ان اللہ لم یفرض السجود الا ان یشاء، اللہ رب العالمین نے سجدہ تلاوت فرض قرار نہیں دیا الا ان یشاء، ہاں جو قاری کرنا چاہے وہ سجدہ کر لے، وہو فی الموطأ، اور یہ موطأ میں موجود ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن، عبداللہ بن عمر فرماتے نبی علیہ السلام ہم پر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرات کیا کرتے تھے، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، جب نبی علیہ السلام آیت سجدے سے گزرتے، کبر وسجد وسجدنا معه، آپ علیہ السلام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، رواہ ابو داود بسند فیہ لین، اسے امام ابو داود نے کیسی سند کے ساتھ ذکر کیا جس سند میں نرمی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں اس بار یہ بات ثابت ہوتی ہے سجدہ تلاوت کے لیے بھی تکبیر کہنا بہتر ہے، اور سجدہ تلاوت میں جو دعائیں نبی علیہ السلام ثابت ہے، اللہم لکا سجدت وبک آمنت، الی آخر دعا، اور اسی طرح اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اور اسی طرح
سجد وجه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اسی طرح سبحان ربی الاعلی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ ساری دعائیں ثابت ہے. اب تیسری بات آیت یعنی سجدہ شکر. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا للہ رواہ الخمسہ الا النسائی. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام پر اذا جاءه امر يسره، جب بھی نبی علیہ السلام کوئی خوشخبری ملتی، جب بھی کوئی ایسا کام پیش آتا جس سے اللہ کے نبی خوش ہوتے، خر ساجدا للہ، آپ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ شکر بجا لاتے. رواہ الخمسۃ، اسے پانچوں اماموں نے روایت کیا الا النسائی، سوائے امام نسائی کے. وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سجدہ کیا، فأطال السجود، آپ نے لمبا سجدہ کیا، ثم رفع رأسه، پھر آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، فقال، پھر آپ کے پاس جو ساتھ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے آپ فرمانے لگے ان جبریل اتانی، جبریل میرے پاس آیا، فبشرنی، اس نے مجھے خوشخبری دی، فسجدت للہ شکرا، میں نے اس خوشخبری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرتے ہوئے میں نے سجدہ کیا. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیا الى الیمن، نبی علیہ السلام نے جناب علی کو یمن کی طرف گورنر بنا کر، مدرس، مبلغ، معلم، داعی بنا کر بھیجا. فذکر الحدیث، وہ لمبی حدیث انہوں نے ذکر کیا. قال فكتب علی باسلامہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کو خط لکھا، اللہ کے بھی یمن والے سارے مسلمان ہو گئے ہیں. فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، جب نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خط پڑھا، خر ساجدا، آپ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ شکر بجا کرنے کے لیے آپ سجدے میں گر پڑے، للہ تعالی علی ذالک، اللہ کی اس نعمت پر کہ اللہ رب العالمین نے یمن والوں کو توحید کی نعمت سے مالا کیا. تو یہاں پہ سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر یہ وہ سجود ہے جو نماز سے ہٹ کے ہیں. اگر سجدہ آیت سجود، جن آیتوں میں قرآن مجید کی جن صورتوں میں سجدہ والی آیات آ جائیں تو دوران نماز بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، سجدہ کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے. اور اگر بغیر نماز سے باہر اگر سجدہ آیت سجود کی اگر تلاوت کیا جائے وہاں پر بھی سجدہ کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام میں ثابت ہے. اور سجدہ تلاوت کے لیے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، اب علیہ السلام کی سنت سے. اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت ہے جب کسی کو خوشی مل جائے تو اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر سے کام لوگے میں برکتوں میں مزید اضافہ کروں گا، نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری ملی لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، تو آپ علیہ السلام اس کے بعد لمبے قیام کیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے حتی توارت قدماہ، آپ علیہ السلام کی دونوں پنڈلیاں سوج گئی. میں نے ایک دن نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے بھی آپ کو اتنی محنت اور اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ آپ کا اگلا پچھلا سب کچھ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام اس موقع پہ مجھ سے کہا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے مصیبت میں صبر سے کام لینا اور خوشی میں شکر سے کام لینا. اور خوشی میں شکر کس طرح ادا کیا کرتے تھے؟ کثرت کے ساتھ سجدہ کر کے، نمازیں ادا کر کے، اور اسی طرح روزہ رکھ کے نبی علیہ السلام سجدہ اور شکر بجا لاتے تھے. جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جب نجات ملی فرعون کی جو تسلط سے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یوم عاشوراء کو شکرانے کے طور پہ انہوں نے روزہ رکھا، اور بنی اسرائیل اس کے روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ السلام بھی
مدینہ میں آنے کے بعد آپ علیہ السلام بھی وہ روزہ رکھتے تھے. تو یہاں پہ بات ثابت ہوئی کوئی خوشی ملنے کی صورت میں شکر بجا لاتے ہوئے سجدہ بھی ثابت ہے اور روزہ بھی ثابت ہے اور نماز بھی ثابت ہے. اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.